اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی طاقت بڑھانے کا پاورفل وظیفہ، دنیا کا ہر کام صرف تصور سے کرو گے، اور ہے بھی ایسا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی، آپ نے اس راز کو سمجھا، تو میں بڑے وثوق سے اور بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ جب بھی آنکھیں بند کر کے کچھ بھی آپ پڑھیں گے، قرآن پاک کی آیت یا کوئی بھی چیز آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس میں فوری اثر ہوگا، بلکہ آپ کا وہ ہر کام ہوگا۔ آپ پھر آزما کر دیکھ لیں، لیکن ویڈیو آپ اول سے دیکھ کر آخر تک دیکھ لیں۔ معزز سامعین، روحانی طاقت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں وظائف میں ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ روحانی طاقت ہم میں نہیں ہوتی۔ روحانی طاقت بعض اوقات گناہوں کی برمار کی وجہ سے بھی انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، بعض اوقات شہوت پرستی کی وجہ سے، بعض اوقات غیبت، جھوٹ، اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر روحانی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اگر اس آیت کے مفہوم کو دیکھا جائے، ترجمے کو دیکھا جائے، تو انسان کو اللہ رب العزت نے کامل پیدا فرمایا ہے، اور اس کا ہر جز وہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ جیسے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی دی ہے کہ ان آنکھوں سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسی ہی زبان اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی دی ہے کہ اس زبان سے انسان گھر بیٹھے دور ملکوں میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ روحانی طاقت ہم کیسے حاصل کریں گے؟ معزز سامعین، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آپ نے پہلے اس کو سمجھ لینا ہے، اس کے بعد اس کا میں وقت بتاؤں گا، اس وقت آپ نے اس کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے اندر روحانی طاقت اتنی آ جائے گی کہ یہی وظیفہ آپ کسی کام کے لیے پڑھیں گے تو وہ آپ کا کام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فوراً ہوگا۔ وہ عاملین جو جادو اور جنات، نظر بد کا علاج کرتے ہیں، وہ تو اس عمل کو ضرور کر لیں، ان کے لیے تو یہ عمل آب حیات ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو آپ کسی بھی وظیفے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ میں روحانی طاقت کی کمی ہوگی۔ اب معزز سامعین، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف زندگی کے شعبہ جات کے لیے وظائف پڑھتے ہیں اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ بار بار وظائف میں ناکام ہوتے ہیں یا ان کو وظائف کی وجہ سے رجت ہو گئی ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک تو رجت سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، سیکنڈ یہ کہ آپ کے اندر روحانی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جب بھی کسی وظیفے کے لیے بیٹھو گے تو انشاءاللہ اس میں فوراً تاثیر ہوگی۔ اب عمل کو سمجھ لیجئے۔ عمل اس طرح ہے کہ آپ نے صبح فجر کے بعد فوراً یا پھر عشاء کے بعد فوراً، یہ دو وقت آپ نے کوئی سا وقت آپ رکھ لیں، اور اس وظیفے کو آپ جمعرات جمعہ سے شروع کریں۔ آپ نے ایک بار یاسین شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ جب بھی سورہ یاسین شریف میں 7 جگہ پہ مبین کا لفظ آیا ہے، جب بھی آپ مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور میں جانیوں کا تصور کر کے آپ نے سلام قول من رب رحیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ لینے کے بعد اپنے سینے پر دم کرنا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کلام پاک کی برکت سے مجھے روحانی طاقت عطا فرما دے۔ یہ ہر مبین پر آپ نے اسی طرح کرنا ہے، اول آخر کوئی سا بھی درود شریف آپ 11 بار پڑھ لیں۔ اب جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھے تو یہ 3 باتوں پر عمل کریں۔ ایک اپنے پاس ایک گلاس پانی رکھیں، جب آپ وظیفہ ختم کر لیں فوراً اس پر دم کریں، اور ایک آپ اپنے پاس خوشبو رکھیں، اس پر بھی دم کریں۔ نمبر 3 یہ کہ آپ اپنے کپڑوں کو معطر رکھیں خوشبو سے، تو انشاءاللہ اس وظیفے میں 100% آپ کو کامیابی ہوگی۔ اب معزز سامعین، اس وظیفے کو آپ نے 11 دن، 12 دن
یا 21 دن تک یا جتنے بھی دن تک آپ پڑھیں گے آپ کے اندر روحانی طاقت اتنی زیادہ آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اسی سلام القول میں رب الرحیم سے آپ حضرات بھی کر سکیں گے۔ اگر کسی کام کے لیے آپ آنکھیں بند کر 101 بار انشاءاللہ سلام القول میں رب الرحیم پڑھیں گے تو آپ کا وہ کام غیبی طریقے سے ہوگا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں روحانی طاقت میرے اندر روحانی طاقت کتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ دشمن کے لیے، اپنے کام کے لیے، کسی مرض کے لیے سلام القول میں رب رحیم پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ تاثیر زیادہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آپ ہر جگہ پہ انشاءاللہ اس کی برکت سے کامیاب ہوں گے، کہیں بھی آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب جب 11 دن 21 دن اب اپنے اندر دیکھیں کہ مجھ میں روحانی طاقت کتنی سما گئی، اس کے بعد آپ ویسی ہی سادہ طریقے سے روزانہ ایک بار کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد ایک بار یاسین شریف پڑھا کریں۔ جب آپ سلام القول میں رب رحیم اس آیت پر پہنچے تو اس کو 21 بار دہرائیں، اپنے کاموں کا اپنے مقصد کا تصور کر کے پھر آپ اس کا کمال دیکھیں۔ جو لوگ محبت کے لیے، تذکیر کے لیے بڑے بڑے لمبے وظائف کرتے ہیں اور بڑے بڑے عاملین پر پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ کام انشاءاللہ آپ کا منٹوں اور سیکنڈوں میں ہوگا۔ آپ کوئی دوسرا بھی وظیفہ پڑھیں گے، اس سے اول آخر 21 بار سلام القول میں رب رحیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی۔ مزید یہ کہ آپ دنیا کا کوئی کام اپنا یا کسی دوسرے کا دور نزدیک کہیں پر بھی بیٹھ کے کر سکیں گے۔ معزز سامعین، یہ ایک راستہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا، اگر آپ اس وظیفے کو بھی کریں گے، آپ فوش فلمیں دیکھیں گے، آپ جھوٹ سے اجتناب نہیں کریں گے، آپ غیبت سے اجتناب نہیں کریں گے، آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے تو اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ اس وظیفے سے دور رہیں۔ پھر سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ یہ عادات اللہ تعالیٰ آپ کی دور فرما دے، دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کبھی عادات دور فرما دے۔ اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کتنی زیادہ طاقت ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری طرف سے ان تمام ساتھیوں کو اس عمل کی اجازت ہے جو کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔